السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احتشام خان۔ لانگ مارچ کی تیاریاں جناب پورے پاکستان میں زور و شور سے جاری ہے۔ قافلے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی سلسلے میں خیبر پختونخوا حکومت کی کیا حکمت عملی ہے؟ کل پچھلے دنوں جو کمران بنگش صاحب ہے وہ ایک صحافی دوست کو انٹرویو دے رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلح ہو کے اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے۔ ساتھ میں سے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے ان کی ایک مبینہ آڈیو سامنے آ گئی ہے اور وہ اس میں بندوقوں کا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ تو کہیں اس لیے نہیں ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے وہ اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میری انٹرویو ہو رہی تھی بیرسٹر سیف صاحب کے ساتھ، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہم نے ان کے لیے زبردست بندوبست کیا ہوا ہے۔ اس وقت علی محمد خان صاحب کا این22 مردان سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف میرے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے سر شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ احتشام خان۔ جی یہ بتائے، حالیہ ضمن انتخابات آپ کے حلقے این22 مردان پہ عمران خان کی جیت ہوئی ہے، پی ڈی ایم کو بدترین شکست ہوئی، اس پہ تھوڑا کمنٹ کرے۔ پہلے یہ بتائیں آپ کو اطلاع کیسے ملی کہ میں پشاور ہوں؟ میں تو بڑا چھپ کے پشاور آیا تھا ایک مریض کا پوچھنے۔ اچھا سر، یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے صحافی بھائیوں کا ہر جگہ پہ سورس ہوتا ہے، تو طاہر صاحب ہم اس حیات آباد پشاور میں ہاں میرے قریبی عزیزاں ہیں، میری خالہ ہیں، ان کا آپریشن تھا تو میں اس کے لیے آیا تھا۔ اچھا، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلی میری تو دعا یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی جو ہیں ایک پرامن مارچ میں جو ہم شرکت کر رہے ہیں اس کا انجام بخیر ہو، اور جو ٹارگٹ ہے چیئرمین صاحب کا کہ ایک الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو اور پرامن طور سے وہ ہو، کیونکہ جتنی لاکھوں کی تعداد میں پنجاب سے لوگ نکل رہے ہیں، ہماری توقع تو تھی کہ لوگ نکلیں گے، اتنے نکلیں گے، یہ توقع نہیں تھی۔ خان صاحب بھی جو ہے بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج 5واں دن اور ابھی تک ہم گجرانوالے سے پراپر نہیں نکل سکے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں۔ چونکہ آپ نے اسپیسیفکلی خاص طور پہ پختونخوا کی بات کی ہے، تو ایک تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آسان حالات میں نہیں تھے، مشکل حالات میں الیکشن آیا، کیونکہ کبھی پوسٹ پون ہوتا تھا، کبھی ہو جاتا تھا، عدالت میں کیس بھی چل رہا تھا، تو اللہ کے کرم سے ایک بہت ہی کم جو ہے ٹائم میں ہمارے کارکن نے بڑی جان لڑائی ہے، اور عمران خان صاحب کو تاریخی جیت ملی ہے مردان سے۔ اور یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ بڑا اس میں ان کا وہ تھا، اے این پی کا اور پیپلز پارٹی اور پھر مسلم لیگ نون کا، سب کا ایک جوائنٹ الیکشن تھا ہمارے خلاف، تو اللہ نے ہمیں عزت دی، اور ساتھ میں ابھی آپ نے دیکھا کرم ڈسٹرکٹ میں بھی 3 دن پہلے اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اور ساتھ ہی چارسدے میں ایمل ولی خان صاحب جو ہیں باوجود اپنی تمام بڑی بڑی باتوں کے، بڑا بول ویسے نہیں بولنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ عمران خان صاحب جب میرے حلقے میں آئے ہیں اور انہوں نے جتنی رسپیکٹ دی اپنے مخالف کو، اور جواب میں جب ان کو فتنہ کہا گیا تو لوگوں نے یہ بات ریجیکٹ کی کہ ایک عالم اسلام کا لیڈر آپ کو اتنی رسپیکٹ دیتا ہے، آپ کم از کم رسپیکٹ کا جواب رسپیکٹ سے دیں۔ اور پھر جو پشاور ادھر بیٹھے ہیں، ہیڈ کوارٹر ہے تحریک انصاف کا، ادھر سے بھی ہم جیتے ہیں، تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا سے قافلے بہت بڑی تعداد میں آئیں گے۔ آپ مجھے یاد ہے سوال میں آپ نے ایک پوائنٹ رکھا تھا کہ ایم این اے ایم پی ایز پہ بھی رسپانسبلٹی ہے، ہم سب پہ رسپانسبلٹی ہے کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں اپنے علاقے سے لوگوں کو نکالیں، لیکن میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی، کہ لوگ خود سے اتنا نکل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کال ہی کافی ہے۔ ایم این ایز ایم پی ایز نے صرف ان کو اگر کوئی کنونس وغیرہ چاہیے وہ پرووائڈ کریں گے، باقی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں، وہ کسی ایم این اے ایم پی اے کے لیے نہیں نکلتے، لوگ عمران خان صاحب کے لیے۔ اور اس وقت تو ان سے انتظار نہیں ہو رہا، بلکہ اب تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے خیبر پختونخوا میں کہ جو یہاں کے پشتون ہیں وہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کب پہنچیں گے راولپنڈی، ورنہ پھر ہم گوجرانوالے پہنچ رہے ہیں۔ جو شیڈول تھا قافلوں کا نکلنے کا خیبر پختونخوا سے وہ بھی چینج ہو گیا، کیونکہ لانگ مارچ 4 نومبر پہ پہنچنا تھا اسلام آباد، اب 11 نومبر پہ پہنچنا ہے۔ علی امین صاحب یہ مجھے بتائیں، علی محمد خان صاحب یہ مجھے بتائیں، علی امین بھی اپنا بھائی ہے وہ، اس لیے کہ وہ بھی آتا ہے، انہوں نے یہ ان کو ہم نے ذرا مشکل کاموں کے لیے رکھا، ہاں مشکل کاموں کے لیے۔ اس سوال پہ میں آ رہا تھا، وہ جو ان کی مبین آڈیو لیک ہو گئی ہے جس میں وہ بندوقوں کا کہہ رہے ہیں، اس کی تو وضاحت انہوں نے کر دی ہے، وہ تو کلیئر ہو گیا معاملہ۔ ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ کمران بنگش صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے مسلح ہو کے جائیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں وہ سیاسی ایک بات انہوں نے کر دی ہوگی، وہ ایجوکیٹڈ آدمی ہے، وہ خود ہائر ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں، بالکل ہمارے انفارمیشن منسٹری کو بھی دیکھتے رہے ہیں،
ذمہ دار آدمی ہیں اور ورکر آدمی ہے. تو اگر کوئی منسٹر لیول کا بندہ کوئی سرکاری سیکورٹی اس کو ملتی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. باقی ایک پرامن مارچ ہے اور ہماری ہسٹری رہی ہے کہ مارے تو ہم نے کھائی ہیں. آنسو گیس بھی ہم پہ چلے, گولیاں بھی ہم پہ چلی. 2014 آپ بھول گئے جب پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہم گئے اور پھر جو ہمارے ساتھ وہاں ریڈ زون میں ہوا. پھر 2016 میں جب پاناما مارچ میں جب ہم گئے تو جو لاک ڈاؤن تھا پنجاب سے تو کسی کو آنے تک نہیں دیا. ان لوگوں نے زبردستی کی, پولیس گردی کی. اور یہاں سے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے جو ان کے ساتھ برہان میں رویہ رکھا گیا کہ فائرنگ ہوئی, گولیاں چلی, پتہ نہیں. تو ہم ابھی تک تو زور زبردستی ہمارے ساتھ ہی ہوئی ہے. ہم تو مظلوم ہی ہیں, ہم تو ہمیشہ پرامن ہی رہے ہیں. اور یہ بھی پرامن مارچ ہی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لاہور سے 5واں دن ہے, لاکھوں لوگ نکلے ہیں. کوئی آپ نے کوئی لا قانونیت دیکھی ہے کہ آپ نے کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کا کوئی واقعہ دیکھا ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو کوئی کہہ رہا ہے خونی مارچ ہے تو وہ کوئی کی خواہش ہو سکتی ہے. ہم تو پرامن ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ بتائیں مجھے, اگر فار ایگزامپل اسلام آباد انٹر پہ آپ کے کارکنان کو روکا جاتا ہے خیبر پختونخوا سے, یا کوئی کارکنان کی گرفتاری ہوتی ہے, تو کیا ری ایکشن ہوگا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں ہم اگر کوئی وہ پولیس کی کوئی ہائی ہینڈڈنس ہوتی ہے تو اس کو پھر اس وقت دیکھا جائے گا, احتجاج ہوگا پرامن, وہاں پہ بیٹھ کے دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی آنسو گیس ہوگی تو ظاہر ہے آپ نے اپنی بچاؤ تو کرنی ہے. ری ایکشن میں ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں گے کہ اگر وہاں سے کوئی آنسو گیس ہوتی ہے تو یہاں سے کوئی خدا نخواستہ کوئی قانون ہاتھ میں لینے کا کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. کہ بہرحال جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں اور پورا صبح آپ کا نکلنے کے لیے تیار ہے, میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی تعداد میں اپنی قوم پہ, اپنے عوام پہ کوئی یا گولی چلائے گا یا کوئی زور زبردستی کرے گا. آپ 10-15 بندوں کے ساتھ 100-200 بندوں کے ساتھ تو کر سکتے ہیں, لیکن جب لاکھوں لوگ نکلتے ہیں تو کون پاگل ہوگا جو اپنے لوگوں پہ گولی چلائے گا؟ لیکن اگر کوئی ایسی غلط حرکت کرتا بھی ہے, زور زبردستی کرتا ہے, تو میرے خیال میں ہم چونکہ ایک سیاسی تحریک میں ہیں, ہم نے وہاں بہت زیادہ صبر سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ بتایا مجھے, رانا ثناء اللہ صاحب پی ڈی ایم والے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ والے کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے ہم نے ایک حکیم رکھا ہوا ہے اسلام آباد میں, ان کا بہترین علاج کریں گے. تو آپ کا حکیم صاحب کے لیے یا رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے آپ کا کیا خاص پیغام ہے ان کے لیے؟ یہ سیاسی باتیں ہیں. جس طرح کبھی ہمارے وہ مرحوم سلطان رئی صاحب جب ادھر سے بڑک مارتے تھے تو ادھر سے ان کے مقابلے میں ایک اور بندہ جو ہے وہ بڑک مار دیتا تھا, مصطفیٰ قریشی صاحب تھے شاید اس زمانے میں. تو یہ بڑک وغیرہ چلتی ہے سیاست میں, لیکن میرے خیال میں جو اسٹیٹ کرافٹ ہے, جو ریاستی امور ہیں, وہ بڑی سنجیدگی اور بڑی بالغ نظری جو ہے وہ چاہتی ہے. اور جب ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ ہو, 22 کروڑ کا ملک ہو, دنیا کی نظریں ہم پہ ہوں اور ہماری نیوکلیئر طاقت کسی کو ایک آنکھ نہ بھاتی ہو, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ایک بہت بڑے لیول کا کیوس. تو یہ تو کوئی پاگل ہی ہوگا کہ وزیر داخلہ کی کرسی پہ بیٹھ کے اور ایک ایسے ملک میں جس کی اتنی زیادہ سٹیکس ہوں, اور وہ جا کے اپنے لوگوں پہ کوئی ایسے کوئی کام کرے گا جس سے کہ ملک کی سیکیورٹی میں جو ہے وہ رسک میں پڑے اور انارکی کی طرف بات جائے. ہم ہمیشہ, میں نے تو یہ سیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے, اور جب میں حکومت میں تھا, میں جب منسٹر پارلیمنٹ تھا, تو ہم تو ہمیشہ پانی ہی ڈالتے تھے آگ پہ. یہ پہلا کوئی وزیر ہم دیکھ رہے ہیں جو آگ پہ کیروسین ڈالتا ہے. میرے خیال میں پاکستان انارکی یا پاکستان کیوس افورڈ نہیں کر سکتا. میں توقع رکھتا ہوں حکومتی وزراء سے زیادہ سنجیدگی کی. باقی سیاست میں یہ بڑک مڑک چلتی ہے, کوئی کہتا ہے میں یہ کر لوں گا, فلانا کر لوں گا. جس کی آنکھیں نکالنی تھیں آج تک تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا, بلکہ آج تک وہ روڈ ہی نہیں بنی جس پہ یہ میاں شہباز شریف صاحب نے ایک شخصیت کو کھینچنا تھا. آپ کو بھی پتہ ہوگا انہیں کوئی پیڈ شیٹ کے کسی پیسے نکالنے تھے. یہ سیاسی بڑکیں چلتی رہتی ہیں. اوکے, تھینک یو جی. شکریہ علی محمد خان صاحب, یہ جو تھے سابقہ MNA N22 مردان کے, انہوں نے ہمارے ساتھ خصوصی بات کی, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اگلی ملاقات جو ہے, انہوں نے قیمتی ٹائم مجھے دے دی ہے, اور ان کے ساتھ اگلی ملاقات جو ہے وہ دھرنے پہ ہوگی. شکریہ جی. انشاءاللہ. تھینک یو.